امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ واشنگٹن نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ پاکستان بھارت سرحدوں پر مسلح تصادم کے خطرات ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے وسطی مشرقی بھارت کے حصے غیر محفوظ ہیں۔ امریکہ نے منی پور میں تشدد اور جرائم کے علاوہ بھارت میں ریپ کے واقعات کا بھی تذکرہ کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خطرات کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ ملکی سلامتی کی صورتحال، وزیر اطلاعات اور ترجمان پاک فوج کی سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ، شرکاء کو پاک بھارت کشیدگی، افواج پاکستان کی دفاعی تیاریوں، سفارتی اقدامات اور ریاستی موقف سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور قومی مسئلے کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے جوڑنا حب الوطنی نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آج کے اجلاس کا مقصد سیاسی جماعتوں سے تجاویز لینا تھا۔ پلوامہ کے وقت ہماری قیادت بانی پی ٹی آئی کی فرمائش پر قید تھی، جیلوں سے باہر قیادت نے بانی پی ٹی آئی کی بلائی گئی بریفنگ میں شرکت کی۔ اور اے آر وائی فلم سلمان اقبال فلمز اور سکس سگما پلس کی مشترکہ پیشکش، فلم لو گرو کا ٹریلر جاری، رومانٹک کامیڈی فلم عید الاضحیٰ پر بڑی اسکرین پر دھوم مچائے گی۔ ہمایوں سعید، ماہرہ خان، احمد علی بٹ سمیت سٹار کاسٹ پر مبنی فلم کا سب کو انتظار۔ فلم کا ٹریلر کراچی کنگز اور لاہور قلندرز کے میچ کے دوران ریلیز کیا گیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے غیر قانونی اقدامات، پاکستان کا خطے کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارت کے جارحانہ اقدامات سے آگاہ کرے گا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی کے غیر قانونی بھارتی اقدام کے بارے میں بتائے گا۔ پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کہتے ہیں بھارت کو آئینہ دکھا دیا ہے، اصل میں آپ دہشت گردی کرتے ہیں۔ سیکورٹی کونسل میں بھی اس صورتحال پر بات کی جائے گی۔ پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی کوشش مسترد، پاکستان اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، کسی تنازع میں الجھنا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم سے گفتگو۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے جارحانہ اقدامات اور پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدار اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ کیا اور کہا عالمی تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا پاکستان خیر مقدم کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ملائیشیا کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون۔ ملائیشیا میں وزیر خارجہ نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی عمان میں مسقط کے وزیر داخلہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے حمود بن فیصل کو خطے کی صورتحال اور بھارتی اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہ کیا۔ کہا بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے عمان کا کلیدی کردار قابل تعریف ہے۔ OIC نے بھارت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنے کی اپیل، آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کا مطالبہ۔ OIC کا کہنا ہے بین الاقوامی معاہدے مسلمانوں کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اجتماعی سزا بند کی جائے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے اسلاموفوبیا پر بھی اظہار تشویش۔ خلیج تعاون کونسل کا جنوبی ایشیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور بھارت سے فوری مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ۔ GCC کا کہنا ہے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازعات کے حل کے لیے پرامن راستہ اختیار کریں۔ بھارت کشیدگی بڑھانے کے بجائے بات چیت کو ترجیح دے، روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروو کا بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے رابطہ۔ کہا شملہ معاہدہ اور لاہور اعلامیہ کی روشنی میں دونوں ملکوں کو سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے خطے میں استحکام کے لیے ضروری ہے بھارت مذاکرات کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ کل پاکستان پہنچ رہے ہیں، اگلے ہفتے بھارت جائیں گے۔ سید عباس عراقچی پاکستانی حکام سے دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ایرانی وزیر خارجہ صدر مملکت، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے عباس عراقچی رواں ہفتے بھارت بھی جائیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات میں معاونت کی پیشکش، آزادانہ تحقیقات سے متعلق پاکستان کی تجویز کا خیر مقدم۔ دفتر خارجہ کے مطابق سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارت سفارتی سطح پر تنہائی کا شکار۔ ہر کوشش اور پروپیگنڈے کے باوجود مودی سرکار ناکامی سے دوچار۔ جارحیت پر مبنی بھارتی بیانیے کو تمام بڑے ملکوں نے مسترد کر دیا۔ ماسکو نے نئی دہلی کو معاملات بات چیت سے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ سوئٹزرلینڈ نے تحقیقات میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ امریکہ اور یورپی یونین پہلے ہی معاملات مذاکرات سے حل کرنے پر زور دے چکے۔ OIC اور خلیج تعاون کونسل نے اسلاموفوبیا پر تشویش ظاہر کی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے جنگ مسائل کا حل نہیں، فیصلے بالآخر مذاکرات کی میز پر ہوتے ہیں۔ بھارت نے حملہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیں گے۔ روایتی کے ساتھ جوہری ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روس میں پاکستانی سفیر نے خبردار کر دیا۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا پاکستان امن چاہتا ہے، خواہش ہے دو جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں کمی لائی جائے۔ مودی سرکار سچ سے خوفزدہ۔ اپنے ملک میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں مودی سن لو، آواز دبانے سے سچ نہیں چھپتا۔ بلاول عوام کی آواز ہے، ان کا اکاؤنٹ بلاک کرنا جھوٹ بے نقاب کرتا ہے۔ بھارت کے پاس فیس سیونگ کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ شرجیل میمن نے کہا بھارتی حکومت نے بزدلی کی نئی مثال قائم کی۔ بلاول کے اکاؤنٹ پر پابندی مودی سرکار کے اندر چھپی سچائی سے خوف کی علامت ہے۔ واہگہ بارڈر پر پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب، فضا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ، تقریب میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ معروف عالم دین مفتی عبدالرحیم اور مولانا طارق مسعود پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے واہگہ بارڈر پہنچ گئے۔ پریڈ اور قومی پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت۔ مفتی عبدالرحیم نے کہا مودی سے کہتا ہوں آرام سے رہیں، پاکستان کو نہ چھیڑیں۔ ایسا لگتا ہے مودی غزوہ ہند کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ قوم دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مولانا طارق مسعود نے کہا ہماری انڈیا سے کوئی لڑائی نہیں، مودی کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دیں گے، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ پانی کیسے بند کر سکتے ہیں؟ ہزاروں سال سے دریا بہہ رہے ہیں، کیا ان کو بند کرنا آسان ہے؟ کہاں لے جاؤ گے دریا کو؟ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی مودی سرکار پر کڑی تنقید، بولے ملک پیار محبت سے زندہ رہتا ہے، جس نے پیار محبت کو آگ لگا دی اس نے اپنے ملک کو آگ لگا دی۔ نفرت کی سیاست کا دروازہ کھلا رہا تو کیا ہندو کیا مسلمان سب کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ پاک بھارت کشیدگی اور ملک کی سلامتی سمیت اہم امور پر گفتگو۔ پلوامہ فالس فلیگ آپریشن میں ہلاک بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر ووٹ لینے کا مودی کا کھیل بھارت سمیت دنیا بھر کے سامنے بے نقاب۔ ٹی وی پروگرام میں کانگریس رہنما نے مودی کی تقریر چلا کر مودی اور بھارتی میڈیا کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ بی جے پی کی اعلی کار پروگرام اینکر مودی کا دفاع کرتی رہی مگر ناکام رہی۔ انتہا پسند ہندوؤں کی جنونیت کے خلاف ڈٹ جانے والی نہتی لڑکی کو دھمکیاں ملنے لگی۔ بھارتی شہری شاہیلا نیگی کا کہنا ہے خود کو بھارت میں محفوظ محسوس نہیں کر رہی۔ 98% سرکاری عازمین حج کے ویزے جاری ہو چکے، بعض نیم خواندہ اور دور دراز علاقوں کے عازمین حج کو بائیو میٹرک مسائل پیش آئے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے درست بائیو میٹرک نہ ہونے پر 1.5% زیر التوا ویزوں کے اجراء پر کام جاری ہے۔ 9% غلطیوں والے ویزوں کا دوبارہ اجراء جلد مکمل ہو جائے گا۔ عازمین سے رابطے میں ہیں، فلائٹ مس کرنے والے عازمین کو اگلی پروازوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی میڈیا کی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دارانہ کردار پر سوالات اٹھ گئے۔
भारतीय मीडिया पर नजर रखने वाले इदारे न्यूज लॉन्ड्री का कहना है भारतीय मीडिया पर मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ कुछ बड़ा होने का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वजारत बहरी उमूर ने बाज़ाबता हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है भारतीय परचम बरदार बहरी जहाजों का पाकिस्तानी बंदरगाहों पर दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। ये फैसला मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया गया है। अमरीकी अरकान कांग्रेस का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। अरकान कांग्रेस का दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी लाकर मुज़ाकरात का मशवरा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिकन क्लब के इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमेरिकन ताजिर तनवीर अहमद से गुफ्तगू करते हुए रुकन कांग्रेस केट सेल्फ ने कहा दोनों खित्ते के अहम ममालिक और जौहरी ताकत रखते हैं। जंग का तस्वर भी महाल है। जंग एक बार शुरू हो जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए कशीदगी में कमी लाकर तनाज़े को हल करें। रुकन कांग्रेस जैक बर्केन कहते हैं इंसानियत के बजाय जंग की तरफ जाना मायूसी जाहिर करता है। अमेरिका को दीगर हम ख्याल ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। अल जजीरा ने बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी को आमिराना करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक बीजेपी का एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। जुल्म और जबर से मसला हल नहीं हो रहा, बहरान मजीद संगीन हो रहा है। 1500 से जायद बेगुनाह अफराद बगैर सबूत के जेर हिरासत हैं। जामिया कराची के फिजिक्स, बॉटनी और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकासी ऐप का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ शोबों के बेसमेंट में पानी जमा होने से क्लासेस मुतासर। बेसमेंट में मुतादिद लैब का करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया। कॉरिडोर और क्लासेस में भी पानी मौजूद। शदीद गर्मी के दौरान कराची में पानी का बहरान। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, सुरजानी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरी कहते हैं पानी आता है तो बिजली गायब हो जाती है। हाइड्रेंट पर पानी मौजूद है, नलकों में नहीं आता। इसराइल की बमबारी, 24 घंटे में 3 बच्चों समेत 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइल की गजा जंग का दायरा वसी करने की तैयारी, मजीद नफरी तलब कर ली। इसराइल रिजर्व फोर्स ने फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए खत लिख दिया। खत पर 12,000 अफराद ने दस्तखत किए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ और यरगमालियों की रिहाई के लिए तेल अवीव में मुजाहरे। अमरीकी सदर के दौरे सऊदी अरब से पहले अमरीकी वजीर खारजा 12 मई को इसराइल जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई इंतखाबात में लेबर पार्टी फातेह करार। एंथनी अल्बनीज दोबारा वजीर आजम मुंतखब। ऑपोजिशन लीडर और लिबरल पार्टी उम्मीदवार पीटर डटन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। एंथनी अल्बनीज ने विक्ट्री स्पीच में कहा पीर से हुकूमत काम पर वापस आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करना है। लेबर पार्टी की फतह को तारीखी करार दिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोबारा मुंतखब होने पर ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम को मुबारकबाद। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। जर्मनी में दाएं बाजू की तंजीम को इंतहा पसंद करार दे दिया गया। जर्मनी की दाखिली इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी नस्ल परस्ताना और मुस्लिम मुखालिफ तंजीम है। AFD खौफ और नफरत को हवा देती है। फैसले पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस का जर्मन हुकूमत पर दीवार बर्लिन की तामीर नौ का इल्जाम। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा ये जमहूरियत नहीं बल्कि भेस बदली हुई आमरीत है। जर्मन वजारत खारजा ने जवाबन लिखा यही जमहूरियत है। हमने तारीख से सीखा है, इंतहा पसंदी को रोकने की जरूरत है। मसनूई जहानत से तैयार पोप के लिबास में अपनी तस्वीर शेयर करने पर डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद का सामना। कैथोलिक रहनुमा और सोशल मीडिया सार्फिन ने तस्वीर को नामुनासिब करार देते हुए लिखा ये तस्वीर मजहबी मुकद्दसात की तौहीन के मुतरादिफ है।